بہت سارے لوگ آج کل یہ سرچ کر رہے ہیں کہ ڈپریشن سے کیسے نکلیں۔ تو سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ ڈپریشن کیا ہے، پھر اس پر غور کریں گے کہ اس سے کس طریقے سے نکلا جا سکتا ہے۔ جسم کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے اور روح کو اذکار کی، عبادت کی۔ اگر آپ اس کے بارے میں سوچ لیں تو آپ ضرور اس سے نکل جائیں گے۔ نفس کی اسٹڈی کریں۔ نفس تیسرا وجود رکھتا ہے جسم میں۔ جیسے جسم مادی وجود ہے، ایسے ہی روح اور ایسے ہی نفس بھی ہے۔ روح اور نفس دونوں کا ہی خوراک ہے۔ نفس برے کاموں، گناہوں اور ہر وہ چیز جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور ہر وہ کام اخلاقیات اور صبر کے برعکس ہو، اس سے نفس پروان چڑھتا ہے، اور روح کو عبادت، عاجزی، انصاف اور صبر چاہیے ہوتا ہے۔ آپ ڈپریشن میں تب چلے جاتے ہیں جب آپ کھاتے نہیں ہیں اور کام زیادہ کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ نفس کو خوراک دیتے ہیں اور روح کو بغیر خوراک چھوڑ دیتے ہیں۔ اور تمہیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سکون اور خوشی، اطمینان قلب، یہ سب روح کی غذا کی وجہ سے ہی ممکن ہے، اور وہ روح جب تھک جاتی ہے تو اسی کا نام ہے ڈپریشن۔ لوگ آپ کو پتہ نہیں اس کے کیا کیا ریزن اور کیا کیا چیزیں ایڈوائز کریں گے، لیکن آپ نے فوکس یہی کرنا ہے کہ آپ کو نفس کی خوراک یعنی خواہشات پر قابو اور روح کی خوراک دینا ہے، اور اس کی شروعات آپ نے استغفار سے کرنی ہے۔ یہ اتنی آسانی سے آپ کو نہیں کرنے دے گا، کیونکہ جس چیز کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے وہ آپ کا راستہ روکنے کے لیے ہر حربہ آزمائے گا، بولے گا کہ نہیں اس سے کچھ نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آپ نے استغفار شروع کرنی ہے لازمی۔ اس میں اگر آپ اللہ کے سامنے روئیں گے تو بس سمجھ لے بات بن گئی۔ استغفار میں اللہ کے سامنے رونا اس طرح کام کرے گا جسے آگ پر پانی ڈالا جاتا ہے۔ حالات بہتر ہو جائیں تو پھر ذکر کی طرف توجہ کریں۔ اللہ کے ناموں سے جو بھی آپ ذکر کرنا چاہیں وہ بہتر ہے، لیکن ڈپریشن کے لیے سب سے اچھا ہے کہ یا سلاموں کا ورد کیا کریں۔ روزانہ کم از کم دن میں ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ لازمی ورد کیا کریں۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ جب آپ اس طرح کی کوئی کوتاہی کرتے ہیں یعنی نفس کو غذا دیتے ہیں تو اسی کی وجہ سے ڈپریشن ہوتا ہے، اس کے علاوہ ڈپریشن ہوتا ہی نہیں۔ اس میں لوگ یا تو آپ کو دوائی دیتے ہیں یا ذہنی دباؤ کم کرنے کے لیے کوئی موٹیویشن، پر یاد رہے اس بیماری میں اللہ سے تعلق کے بغیر کوئی دوا، کوئی موٹیویشن، سب صرف دھوکہ ہے۔ اب آپ ان باتوں پر غور کریں، یہ بہت ہی حساس معاملہ ہے۔ ڈپریشن کی ایک اور بڑی وجہ خود غرضی، خود پسندی یا خود پرستی بھی ہے۔ ہر چیز میں اپنے آپ کو ہی دیکھتے رہنا کہ میں ایسا کیوں نہیں ہوں یا ویسا کیوں نہیں ہوں، یعنی احساس کمتری یا احساس زیادتی۔ احساس کمتری یعنی لوگوں سے اپنے آپ کو کمتر سمجھنا اور اس کی بنا پر دوسروں سے حسد کرنا، جبکہ احساس زیادتی اپنے آپ کو اونچا سمجھنا، غرور میں رہنا اور دوسروں کو کمتر اور نیچا سمجھنا، یعنی مغرور اور متکبر ہو جانا۔ دونوں صورتوں میں انسان خود پرستی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور یہ گناہ بھی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اگر تم شکر ادا کرتے رہو گے تو میں تم پر نعمتوں کا ضرور اضافہ کروں گا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، تم لوگ مجھ سے دعا کیا کرو میں ضرور قبول کروں گا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، اگر مومنین اللہ تعالیٰ سے گناہوں پر معافی مانگتے رہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ ڈپریشن حقیقت میں آپ کو آہستہ آہستہ مایوسی کی طرف لے جاتا ہے، جو کہ کفر ہے، اور یہ شیطانی کام ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ ہر انسان اپنے ایمان کو کھو دے، اللہ سے اس کا رشتہ کمزور ہو جائے، اس لیے وہ ہمارے ذہنوں میں ان چیزوں کی وسوسے ڈالتا رہتا ہے جو ہماری دسترس میں نہیں ہیں، جو ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، جبکہ بحیثیت مسلمان ہم کو ان نعمتوں کا، ان چیزوں کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو ہمارے پاس موجود ہیں۔ آپ کے پاس جو بھی نعمتیں ہیں آپ روزانہ ان کو لکھنا شروع کیجیے۔ آپ دیکھیں گے اور حیران ہو جائیں گے کہ اللہ پاک کی کس قدر نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں کہ جن کا آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہر تکلیف، پریشانی اور مصیبت یہ اللہ کی طرف سے ہم پر آزمائش ہوتی ہے، یہ ہماری ہی بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ اس پر صبر کرنا چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اور نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اللہ عز و جل ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔